جی السلام علیکم، میرا چاند میرا مکھن میری ملائی۔ کہتے ہیں مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ فنوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب ایون فیلڈ ریفرنس سے باعزت بری ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے آج میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جس فیصلے کے پاؤں نہ ہوں وہ فیصلہ کبھی کھڑا نہیں رہتا۔ انسان جلد بازی میں فیصلے کر تو جاتا ہے، مگر اس پہ امپلیمنٹ کرانا ہی اس کی بہادری اور اس کے قابل فیصلے کی تعریف ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے جن فیصلوں پہ امپلیمنٹ نہ ہو اور جن فیصلوں پہ باہر دوبارہ آنے والے جج صاحبان اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیں، اس کو ریجیکٹ کر دیں، تو سمجھ جائیں کہ اس میں کوئی سکم تھا۔ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ جس کیس میں ضمانت ہو جائے تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسے سکم ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ ضمانت ہوتی ہے۔ آدھا کیس کہندے نے پنجابی چ وڑ گیا، ہاں جی، اینو کہندے نے وڑنا، کہ ہن میاں محمد نواز شریف صاحب باعزت بری ہو گئے، مگر میں سوال کرتا ہوں، یہاں میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو ان کی جاگن سائی ہوئی، جو ان کے خاندان کی انسلٹ ہوئی، جو ان کی انسلٹ ہوئی، جو ان کے نسل در نسل بچوں کو لوگ تانے دیے، اب وہ تانے واپس آئیں گے، وہ انسلٹ واپس آئے گی؟ تو اس طرح کا نظام ہونا چاہیے کہ جب تک پوری تحقیقات نہ ہو جائے تو کسی کے متعلق فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ عزت بنانے میں ساری عمر لگتی، مگر جب آپ کسی کے خلاف کوئی نجائز فیصلہ دیتے ہیں تو اس کی عزت خاک میں مل جاتی۔ وہ اپنے آپ کو باعزت ثابت کرنے کے لیے سالوں سال لگاتا ہے، پھر عدالت باعزت بری کر دیتی۔ تو میں خدا کے لیے اپنے نظامی انصاف سے اپیل کروں گا، جس طرح باہر کے ملکوں میں جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے اس کو ریسٹ نہیں کرتے، ادھر بھی کوئی اس طرح کا قانون ہونا چاہیے کہ جب تک جرم ثابت نہ ہو اس کو ریسٹ نہ کیا جائے۔ معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ جس کو ایک دفعہ نجائز ریسٹ کر لیا اس کے کاروبار بند، اس کے بچوں کی تعلیم متاثر، اس کے معاملات جناب اعلیٰ متاثر، اس کے معاملات متاثر، اس کے معاملات میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کی زندگی میں وہ دن بھی دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اس کے بچوں کے جو تعلیمی نظام میں بگاڑ آیا، کوئی بچے کام پہ جانا شروع ہو گئے، تو یہ کتنے لوگوں کی کہانی ہے۔ یہ تو میں میاں صاحب کی تو بات نہیں کر رہا، ان کا نظام تو چلتا رہا ہوگا، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس دنیا ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے۔ تو آپ سب لوگ ایک بات میری یاد رکھنا کہ ایون فیلڈ ریفرنس سے وہ باعزت بری ہو گئے، اب ان کے اور کوئی کیس ہوں گے، ان سے بھی اللہ ان کو عزت دے گا۔ تو میں سب پارٹیوں کے لیے ایک پیغام چھوڑ رہا ہوں کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا ویں ٹر جانا۔ میں یہاں یہ پیغام دوں گا کہ جس پارٹی لیڈر پہ بھی کوئی کیس ناجائز ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، اور یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ پاکستان کا بہت برا حال ہو چکا ہے، اس ٹائم پاکستان کی معیشت بہت کمزور ہو چکی، پاکستان بہت ڈسٹرب ہے۔ تو خدا کے لیے اب ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنا، نجائز مقدمات میں ان کو پھنسانا، یہ بند کیا جائے۔ تو جو بھی حکومت آئے اس کو کسی پہ نجائز ریفرنس نہیں بنانا چاہیے، اپنے اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، اللہ کی عدالت میں بھی آپ نے جانا ہے۔ تو اس یہ اور سبھی کو میں کہوں گا، خدا کے لیے اپنی ذاتی لڑائیاں بیچ میں اداروں کو ملوث نہ کیا کریں۔ ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، ان کو اپنا کام کرنے دیا جائے، اور کسی بھی فورس پہ آپ الزام نہ دیا کریں۔ یہ ساری جمہوری حکومتیں ایک دوسرے کا گند ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں، لوگ اداروں کے خلاف بولتے ہیں، اداروں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا۔ سارے جو پرائیویٹ لوگ یوز ہوتے ہیں یہ نہ یوز ہوئیں۔ میں سب کو بولوں گا کہ آپ اپنے اداروں کے خلاف کیچڑ نہ اچھالا کریں، بس آپ اپنے رستے سیدھے کر لیں کہ اب بریک لگا دیں کہ پاکستان کا اتنا کچھ بگاڑ کے کیا ہاتھ آیا کسی کے، چلتا ملک تھا، کتنا پاکستان چل رہا تھا، موٹر وے کے جال بچھ رہے تھے، اب سارے روڈ خراب ہو گئے، سی پیک بن رہا تھا، پوری دنیا کو تکلیف تھی یہ سی پیک کیوں بن رہا ہے، پاکستان اپنے پاؤں پہ کیوں کھڑا ہو رہا ہے، آئی ایم ایف سے جان کیوں چھڑا رہا ہے۔
تو خدا کے لیے میں نے دیکھا ہے جتنے بڑے منصوبے میاں محمد نواز شریف صاحب نے شروع کیے، کوئی لیڈر گنا دے تو آپ کو خدا کا میں واسطہ ڈالتا ہوں کہ آپ اللہ کے لیے اب پاکستان سے مخلص ہو جائے، پاکستان کو چلنے دے، پاکستان کی ترقی کو چلنے دے، پاکستان کے نظام کو چلنے دے، پاکستان کی شان کو چلنے دے۔ اور سبھی پارٹیوں کے کارکنوں اور لیڈروں سے میں اپیل کروں گا کہ اپنی کرسی کی خاطر آپ پاکستان کو ڈسٹرب نہ کریں۔ تو جو بھی پاکستان کا وزیر اعظم آئے وہ بس 15-20 سال کے لیے اب وزیر اعظم آنا چاہیے تاکہ وہ پالیسیوں کا تسلسل رہے۔ خدا کے لیے کوئی اس طرح کا قانون بنائے کہ کوئی 10 سال پاکستان میں حکومت کرے اور پوری دنیا کو پتہ ہو۔ آئی ایم ایف نے کیا رپورٹ دی ہے کہ پاکستان کی پالیسیوں میں لوگوں کے اپنے مفادات شامل ہیں، اس لیے پاکستان کی پالیسی تسلسل سے چلتی نہیں۔ تو پاکستان کا خدا کے لیے سوچیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ کے اس ٹائم چیف جسٹس آف پاکستان بہت اچھے جج ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ اعلیٰ عدلیہ کے لیے اعلیٰ عدلیہ بھی نہیں بولنا، صرف سپریم کورٹ بولے جو آئین نے بولا۔ تو اللہ کرے اب سارے ملک کی باغ دوڑ اچھے لوگوں کے ہاتھ میں آئے اور پورا ملک چلے، وہی پھر غربت کا خاتمہ ہو، روڈ بنے۔ ہن تے روڈ تباہ ہو پے نے، سڑکاں انج میں کتیاں رجائی پاڑی۔ جی ٹی روڈ 78 سالہ 75 ساڈے کوئی جی ٹی روڈ نہیں چنگا بنیا۔ قسمیں کراچی تو ترو تے تسی خیبر تک جاؤ جی ٹی روڈ تے، جی ٹی روڈ انج جویں کتیاں رجائی پاڑی ہوندی، سارا جی ٹی روڈ جناب لیرو لیر ہویا پیا، جدھر ویکھو ٹٹیاں سڑکاں۔ ایک ساڈا جی ٹی روڈ جتوں ساریاں پارٹیاں جلوس نکال کے تے اپنی حکومت بناؤندیاں۔ تے اللہ دا واسطہ جے جی ٹی روڈ تے سیاسی نعرے نہ لاؤ، جی ٹی روڈ بناؤ بھی سوہنا بناؤ، جی ٹی روڈ کھلا کرو۔ ساریاں نہیں لوگ موٹر وے سفر کرتے، جڑے جی ٹی روڈ تے سفر کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے شہر والے، انہوں نے کوئی اچھی سڑک دے دو۔ تے جڑے روڈ تے وزن پا کے ٹرک آندے نے ڈرائیور، انہوں نے میں کہاں گا اللہ دا واسطہ ہے، سنا موٹر وے نے قانون پاس کیتا ہے پاکستان دے آئین چ، اُنّا ہی وزن لے کے سڑکاں تے آؤ، تہاڈے اونے پھیرے ودن گے، اُنّا روزگار ودے گا۔ تسی اس روڈاں نوں تباہ نہ کرو، سڑکاں بنان لئی بڑا پیسہ چاہیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ میرا چند، میرا مکھن، میری ملائی۔ پاکستان ہسدا رہے، وسدا رہے، اور اس فیصلے پہ ہم میاں صاحب کو اور ان کے خاندان کو، عزت مآب جنید صفدر صاحب کو، میڈم مریم نواز صاحبہ صاحب کو، اور کیپٹن صفدر صاحب کو، میاں نواز شریف صاحب کو، میاں محمد شہباز شریف صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان، اور حمزہ شہباز شریف صاحب، ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کو سرخرو کیا ہے۔ اور میں ایک چیز نوٹ رکھتا ہوں، میاں برادران کا کوئی بھی ہو، جنید صاحب سے لے کر کوئی بھی بچہ ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ بھائی آج بھی انہوں نے کہا یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو یہ لفظ ان کو اونچا کر رہے ہیں۔ جو اللہ پہ چھوڑ دیتا اللہ ان کو کبھی بھی نیچا نہیں ہونے دیتا۔ تو ہم اس اپریشیٹ کرتے ہیں ان کے لفظوں کو کہ وہ اللہ کے پہ سارے معاملے چھوڑتے ہیں اور اللہ کا ہی سارا اس میں جناب میرا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کو ہی بڑا کرتے ہیں۔ تو میرے چن اچا نام رکھایا جس نے، چولہے دے وچ سڑیا، نیواں ہو کے لنگ محمد ایویں نہیں کوئی اڑیا۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد۔